अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं नावल सुकून कल्ब बाय माहिशा एंड हिबा खान एपिसोड नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि चलें इनके 2 पार्ट्स बना दूँगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानम वापस आ जाओ, वापस आओ। जानम देखो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें तंग किया है। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी तुम्हारी मोहब्बत में शराकत नहीं करूँगा। वो तड़प रहा था लेकिन वफ़ा इससे दूर होती जा रही थी। कहाँ जा रही हो? रुको शाहजी, मुझे जाना है। देखो तुम्हें अपने शाहजी के पास रहना है। आप बुरे हैं शाहजी, आपने मेरी बात नहीं मानी थी ना, इसीलिए मैं नाराज़ हूँ आपसे और दूर जा रही हूँ। और वो गायब हुई थी। तुम्हारे शाह को तुमसे इश्क है, लौट आओ वफ़ा। अबान एकदम से नींद से जागा था। जानम, वो मजबूत मर्द फिर से रोया था। क्यों क्यों चली गई हो मुझे छोड़ के? दादी भी इन 2 सालों में इनको छोड़कर जा चुके थे। हवेली का सरबराह ही छोड़कर जा चुका था। अबान भी अब ज़्यादातर शहर ही रहता था और ज़्यादा ध्यान काम पर लगाए रखता था। लेकिन इसकी यादों से वफ़ा और हैदर कभी नहीं गए थे। ऑफिस आता तो हैदर की शरारतें और घर जाता तो वफा के साथ गुजरा हुआ टाइम से सुकून नहीं लेने देता था। अबान ने अभी तक माया को माफ़ नहीं किया था। वो बासित के घर जाता था, नाया से खेलता था, मिलता था, लेकिन माया से वो कभी नहीं मिला था। अभी भी वो तैयार हो रहा था कि इसके घर बासित आ गया। अबान इसके सुर्ख आंखों को देख कर समझ गया कि वो फिर से रोया है। वो चली गई बासित मुझे छोड़कर। वो मेरी थी, बस मेरी, और वो मेरी दस्तरस में थी। बस मैंने इसे ख़राब किया है। होश में आओ बासित, वो मेरी थी, मुझे वापस ला कर दो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सुकून नहीं आ रहा इसके बगैर। मुझे इश्क करवा कर तन्हा छोड़ कर चली गई है। उफ़, कहाँ हो वफ़ा? तुम देखो, तुम्हारे बेटे ने मुझे फिर से सूसू कर दिया है। उमर ने इसे लिटाया हुआ था। उमर, पकड़ा आपने कैसे पकड़ा हुआ है? मनान शाह को छोड़े इसे। वो फिक्रमंदी से इसे सीधा करने लगी, जबकि मनान तो अपने मामों को डांट पड़ते देख कर हंस पड़ा था। वो बिल्कुल अपने बाप पर गया था, लेकिन बहुत शरारती था, तंग भी बहुत करता था। इसके सारा इससे 2 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो मासूम थी। लेकिन मनान की वजह से इनके इसके घर में रौनक लगी थी। तब तक वफ़ा भी बाहर आई थी। मुझे पता था वह जिंदा है, लग रहा था। आओ आओ वफ़ा जी, संभालो अपने लाडले को। मामू मामी को तंग करके रखा है। अरे भाई, आप भी ना क्या मेरे बेटे के पीछे पड़ जाते हैं? इतना मासूम सा तो है, बिल्कुल शाहजी पर गया है। वो जल्दी से बोली थी, लेकिन इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वफ़ा मेरी गुड़िया, अगर इतने ही याद आती हैं तो चली क्यों नहीं जाती? नहीं भाई, इनके पास नहीं। भाई, इन्होंने मुझे धोखा दिया है, मुझे ख़रीदा है। फिर बाबा, मेरी गुड़िया, वो माजी था, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी भी तो कर ली होगी ना। गुड़िया, मैंने तुम्हें लेकर वहाँ से निकल रहा था तो वहाँ बासित आया था। शुक्र है इसने तुम्हें देखा नहीं। इसने बताया कि माया ने सारा झूठा इल्ज़ाम लगाया था और इसे धमकी दी थी कि वो तुम्हें बता देगी। और अबान मजबूर था, लेकिन फिर भी भाई, मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या तुम इस बच्चे को सारी ज़िंदगी के अकेले संभालोगी? बाप के बगैर, बाप के प्यार से महरूम रखोगी? मैं तो इन्हें भूल ही गई होंगी, उन्होंने तो मुझे ढूंढा तक नहीं। चलो तुम रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अबान थका हारा आज हवेली आया था, इसे सुकून चाहिए था। आते ही वो फरजाना बेगम की गोद में सर रख कर लेट गया। अम्मा, मुझे नहीं रहा जा रहा इसके बगैर। मुझे पता है वो जिंदा है, पर वो अपने शाहजी से नाराज़ होगी। बेटा, अगर वो जिंदा होती तो वापस आ जाती ना। पर मामा, बेटा तुम इसे हकीकत को कबूल कर लो, वो नहीं रही। अबान ने कुछ नहीं कहा, आराम से आंखें मूंद ली। माया बाथरूम से निकली तो अपने बालों को कंघी करने लगी। इसने अपने आप को शीशे में देखा था। लंबे बाल, खाली ग्रे आंखें, सूखे होंठ, शलवार कमीज में वो माया खान तो नहीं लग रही थी जो मिनटों में अगले बंदे को मार के रख देती थी। ये तो कोई और जिंदा लाश लग रही थी। वो हल्के हल्के कंघी करती शीशे में खुद को देख रही थी। माया जानू, तुम अपने इतने छोटे बाल क्यों रखती हो? मुझे लंबे बाल पसंद है। लेकिन हैदर, मुझे छोटे बाल पसंद है। लेकिन तुम शादी के बाद लंबे बाल रखना, ताकि मैं तुम्हारे लंबे बालों के साथ खेल सकूं और तुमको तंग कर सकूं। और वो और ये पैंट शर्ट में जब तुम पहनती हो ना, सब तुम्हारी तरफ देखते हैं। मेरा दिल करता है सबको मार दूं। शादी के बाद बस कमरे में तुम पैंट शर्ट पहना करोगी मेरे सामने, वरना प्यारी प्यारी सी शलवार कमीज़ मैं नहीं पहनूंगी। मैं अपनी जानों को पहना दिया करूँगा। माया के हाथ से कंघा छूट कर इसके पाँव पर लगा था और ख्यालों से बाहर आई थी। ओ हैदर,
وہ زوروں سے چیخی تھی اور روتے روتے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ کیوں کیوں اپنی جانوں کو چھوڑ کر چلے گئے؟ دیکھو اب تو میرے لمبے بال ہیں، آ جاؤ نا، کھیلو، تنگ کرو، لیکن ایک دفعہ آ جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ جنت اس کے چیخیں سنتے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ مایا مایا کیا ہوا ہے؟ بھابی بھابی بھا- بھائی بھابی، حیدر کیوں مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ اسے میری ایک دفعہ بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بعد میرا کیا ہوگا؟ کیوں مجھے پچھتاووں میں چھوڑ کر چلا گیا؟ مجھے موت بھی نہیں آتی؟ وہ چیختی جا رہی تھی۔ باہر کھڑا باسط ضبط کی انتہا پر تھا۔ اپنی ایک بہن کی موت، دوسری بہن کا یہ حال، اپنے جگری دوست کی موت، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ اس نے جلدی سے ابان کو کال کیا اور اسے گھر بلایا۔ ابان کے پاس جا کر سکون سے گزارنا تھا۔ ابان بھی آدھی رات کو حویلی سے شہر والے گھر آ گیا تھا۔ ابان کو بھی کہاں سکون مل رہا تھا۔ باسط میرے یار کیا ہوا ہے؟ ابان، مایا ٹھیک نہیں ہے، وہ روتی ہے، تڑپتی ہے، میری بہن کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ میں مر جانا چاہتا ہوں کہ میں کیا کروں، موت بھی نہیں آتی۔ باسط میرے یار کیسی باتیں کر رہے ہو یار، آج حیدر کی یاد آ رہی ہے، وہ کیوں اتنی جلدی چلا گیا ہمیں چھوڑ کے؟ یہ سب مایا کا کیا در ہے، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو حیدر ہمارے بیچ ہوتا۔ باسط بھی شرمندہ ہو گیا تھا۔ ارے یار تو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یار، حیدر کی بہت یاد آ رہی ہے۔ منان اف اللہ کیا کروں میں تمہارا، ابھی تو کپڑے چینج کیے تھے، پھر سے تم نے کپڑے گندے کر دیے۔ وہ دوبارہ منان کے کپڑے چینج کر کے بیٹھی، اور میرا بیٹا تو بہت پیارا لگ رہا ہے، بالکل اپنے بابا پر گیا ہے۔ وفا ابان کا سوچ کر اداس ہوئی تھی۔ 2 سال ہو گئے تھے وفا کو ابان سے دور، اپنے شاہ جی سے۔ پہلے تو وہ بہت روتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائم گزار کر وہ سنبھل گئی تھی۔ شاہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا کیوں کیا میرے ساتھ؟ آپ نے اپنے آپ سے پیار کروا کے پھر میرے ساتھ دھوکا۔ آپ کی لٹل ڈول آپ سے ناراض ہے بہت۔ وفا منان کو اپنے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ عمر نے جب اسے روتے دیکھا تو یہ فیصلہ کیا وہ اپنی بہن کو مزید روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے موبائل نکالا اور ابان کو کال کیا۔ ابان اس ٹائم آفس میں بیٹھا وفا کی تصویریں ہی دیکھ رہا تھا کہ ان نون نمبر سے کال آتا دیکھ اسے غصہ آیا تھا۔ اس کی جانم کی یادوں کے بیچ ہلا ڈال رہا تھا، لیکن پھر بھی اٹینڈ کر لی۔ ہیلو ابان، میں عمر بات کر رہا ہوں۔ عمر کا سن کر جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ عمر تم لوگ کہاں ہو؟ میں نے تم لوگوں کو کہاں نہیں ڈھونڈا، مجھے پتا ہے میری وفا زندہ ہے، تم لوگوں نے چھپایا ہوا ہے۔ عمر تو ابان کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ اسے کیسے پتا وفا زندہ ہے؟ تم نے انہیں چھپایا، تم نے اچھا نہیں کیا ابان، میری بہن کو دھوکہ دے کر، لیکن وفا وہ زندہ ہے، لیکن اس نے ایسے جیتے جی مار دیا ہے۔ کہاں ہو تم لوگ ابھی؟ ابان تو خوش ہوتے ہوئے چیخا تھا۔ عمر نے اسے ایڈریس بتایا۔ تم ابھی نہیں، کل آنا، وفا کو لے کر باہر جاؤں گا تو تم اسے وہاں سے لے جانا۔ اگر وہ جاتی ہے تو اس نے کال بند کر دی۔ عمر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سونیا کھڑی تھی۔ کیا تم نے ٹھیک کیا ابان بھائی کو بتا کر؟ ہاں سونیا، اب میں وفا کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور ابان کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ وہ اپنے بچے سے 2 سال دور رہا ہے۔ میں جانتا ہوں وفا بھی ابان کو یاد کرتی ہے، اس لیے وہ ساری زندگی منان کے ساتھ اکیلے نہیں گزار سکتی، اس سے بھی سہارے کی ضرورت ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ ہاں عمر، میں سمجھ رہی ہوں۔ ہماری شہزادی کہاں ہے؟ وہ سوئی ہوئی ہے۔ اوف، اتنا تنگ کرتی ہے تمہاری شہزادی۔ کیا آپ اپنے بیٹے کی پلاننگ کریں؟ عمر، تم مار کھاؤ گے میرے ہاتھوں سے، ایک سنبھالی نہیں جاتی اور تم اپنے بیٹے کی بات کرو۔ اور میری سونو نہ کوئی ابھی وہ کچھ کہتی ہے۔ عمر نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا، لبوں پر لب رکھ دیا اور سونیا کی گستاخیاں دیکھ کر بے بس ہوئی تھی۔ شازی جمی جان، گھر کتنا سونا سونا ہو گیا ہے نا، داجی بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور تائی بھی اکیلی ہو گئی ہیں۔ ڈارلنگ، کیا ہم اس حویلی میں دوبارہ سے خوشیاں لانے کا کام کریں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ شازی نے اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا اور لبوں پر لب رکھ دیا۔ جب وہ پیچھے ہوا تو نین نے اسے گھورا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب میری نین حویلی میں ہمارے بچے ہی خوشیاں لا سکتے ہیں نا؟ شازم نے آنکھ دبا کر کہا۔ پیچھے ہٹو بدتمیز، ہر ٹائم رومانس کی ہی پڑی رہتی ہے۔ ارے میری ڈارلنگ، اب تو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ اسے بے بس کرتا مزید جھکتا چلا گیا۔ مایا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی اور حیدر کی پرانی چیٹ پڑھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ دیکھنا جانا، ایک دن تم میری ایسے ٹھڑک پن کو یاد کرو گی اور میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا۔ حیدر، دیکھو تمہاری جانوں کا کیا حال ہو گیا۔ تم نے کہا تھا میں نے تمہیں دھوکہ دیا تو تم مر جاؤ گے، اور تم نے اپنا کہا سچ کر کے دکھایا، تم مر گئے۔
تو میں کیوں زندہ ہوں، میں کیوں نہیں مر جاتی؟ وہ ضیا سے چیخی تھی، کاش میں اپنی محبت اپنے ہاتھوں سے نہ مارتی، کیوں میں نے ایسا کیا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ان 2 سالوں میں بھی ایک رات وہ سکون سے نہیں سوئی تھی۔ آج بھی اس نے حیدر کی یادوں کے ساتھ رات گزارنی تھی۔ اگلے دن عمر نے پلان بنایا کہ وہ شاپنگ کرنے جائیں گے۔ وفا تو جا ہی نہیں رہی تھی، لیکن عمر زبردستی لے گیا۔ وہاں وفا نے منان کو اٹھایا ہوا تھا اور دور کھڑا بان حیرت اور خوشی سے وفا کی گود میں اپنا بچہ اور وفا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ وفا نے اس کے بچے سے اسے 2 سال دور رکھا تھا۔ منان دیکھو میرے بچے، یہ کیسے لگے گا میرے بیٹے پر؟ اور وہ اسے کپڑے دکھاتی ہوئی بولی تھی، ارے جانم، منان کے بابا سے تو پوچھ لو کہ کیسا لگے گا۔ وفا کا دل تو ایک دم رک سا گیا تھا، اسے لگا اس کا وہم ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ شاہ جی، وہ ٹکتے ہوئے بولی، کیوں جانم، تم کسی اور کا انتظار کر رہی تھی کیا، اپنے بیٹے کے باپ کا نہیں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ وفا نے ادھر ادھر دیکھا لیکن عمر کہیں نہیں تھا۔ وہ ایک سائڈ سے نکلنے لگی تو ابا نے اس کا بازو پکڑا اور سائڈ پر لے گیا۔ چھوڑے شاہ جی مجھے۔ ارے میری جانم، 2 سال بعد دیکھ رہا ہوں، اب تم بھول جانا۔ کتنی جلدی چھوڑوں گا؟ اور تم نے میرے بچے کو مجھ سے دور رکھا ہے، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وفا نے منان کو جلدی سے اپنے ساتھ لگایا، یہ میرا بچہ ہے، آپ کا نہیں۔ تو جانم، کیا تم نے اسے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے جو یہ صرف تمہارا ہے؟ وفا تو اس کی بات سے شرم و غصے سے ابان کو دیکھنے لگے، کتنے بے شرم ہیں آپ۔ وفا غصے سے لفظ چبا چبا کر بولی، وہ تو میں ہوں، اب چلو گھر شرافت سے، 2 سالوں کا حساب باقی ہے تم سے۔ ابان نے عمر کو کال کی، اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، اب ملنا ہوا تو گھر آ جانا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، چھوڑیں شاہ جی۔ جانم، اپنے شاہ جی کو جانتی ہو نا، وہ کہاں کسی کی سنتا ہے، صرف اپنی ہی کرتا ہے، صرف اپنی۔ وہ اپنی لال آنکھوں اس کی آنکھوں میں گاڑتا ہوا بولا، اور منان کو گود میں لیتا ہوا وفا کو کھینچ کر لے کر جا چکا تھا۔ وہ سیدھا اسے اپنے گھر لے کر آیا تھا اور کمرے میں لا کر اسے سوئے ہوئے منان کو بیڈ پر لٹایا، جبکہ وفا کو دیکھا جو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ ارے میری جانم سائی، تم اپنے شاہ جی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئی کیا؟ اتنا غصہ کر رہی ہو؟ نہیں، میں دھوکے باز شاہ جی کو نہیں جانتی۔ کیا دھوکہ دیا میں نے؟ آپ نے مجھے میری ماں سے خریدا تھا اور میرے بابا بھی آپ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ باں تو یہ سب سن کر سکتے میں آ گیا تھا۔ تم نے کس نے بتایا یہ سب؟ میں نے آپ کے اور باسط بھائی کی سب باتیں سن لی تھی۔ میری جانم، مجھے معاف کر دو، لیکن اب مجھ سے دور مت جانا۔ تم نے پہلے ہی میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے، جس کی سزا میں تمہیں دینا نہیں چاہتا۔ باں نے وفا کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے سانس سے نکلنے کے لیے مچل رہی تھی۔ تم نہیں جانتی، مجھے یقین تھا کہ تم زندہ ہو۔ کہاں کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے ایک ایک نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ وفا، تمہیں اپنے شاہ جی پر ترس نہیں آیا؟ تم نے 2 سال مجھ سے دور رہی اور میری اولاد کو دور رکھا تم نے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، آئی لو یو وفا، پلیز اب مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں اب جی نہیں سکوں گا تمہارے بغیر، میں قسم کھاتا ہوں میں مر جاؤں گا۔ وفا نے جلدی سے اپنا ہاتھ باندھ کر ہونٹوں پر رکھا، باندھ کے ہونٹوں پر رکھا، ایسا نہ کہیں شاہ جی، لیکن میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ منان کے رونے کی آواز دونوں کو سنائی دی۔ ماں باپ کے بیچ کانٹا بن گیا ہے۔ ابا نے جلدی سے منان کو اٹھایا، میرا بیبی، میرا بیبی، میرا بچہ۔ منان کو سینے سے لگا کر رو پڑا، وفا، تم نے میری اولاد کو مجھ سے دور رکھا، تم نہیں جانتی کتنا سکون ملا ہے مجھے اسے گلے لگا کر۔ وفا کا دل تو نہیں تھا، لیکن وہ بھی اب اپنے شاہ جی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ قدرت نے اسے ایک موقع دیا تھا اور وہ کیسے گنواتی۔ وفا نے بھی ابان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ آئی ایم سوری شاہ جی، وہ بس اتنا کہہ پائی تھی۔ مایا جانو، مجھے تمہاری یہ گرے آنکھیں اتنی پسند ہے، دل کرتا ہے میں ان میں ڈوب جاؤں، ان میں اپنا عکس دیکھوں۔ ہاں ہاں ہاں، ارے حیدر، جاؤ منہ دھو کر آؤ۔ بڑے خوش فہمی پا لی ہے تم نے، کبھی کبھی میری آنکھوں میں اپنا عکس نہیں دیکھ پاؤ گے؟ ارے میری جانو، دیکھ لینا، ایک دن میں تم سے دور ہوں گا نا تو تم میرے پیار میں پاگل ہو جاؤ گی۔ ارے میں کون سا تم سے پیار کرتی ہوں جو میں پاگل ہو جاؤں؟ ایک دن گرنے لگ جاؤ گی نا، دیکھنا ان گرے آنکھوں میں اپنے لیے عکس بھی دیکھوں گا اور پیار بھی۔ حیدر دیکھو، آج تمہاری پسندیدہ آنکھیں ویران پڑی ہیں، ان آنکھوں میں صرف تمہارا عکس ہے، تمہارے لیے پیار ہے۔ تم کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ میں مر رہی ہوں لیکن موت نہیں آ رہی مجھے۔ مایا اپنے بال نوچتے ہوئے بولی، ایک دفعہ معاف کر دو، آج میں جو اپنے جانوں کے پاس کبھی آ جاؤ اپنے جانوں کے پاس، کبھی تم کو ٹھرکی نہیں کہوں گی، کبھی تمہارا دل نہیں توڑوں گی، ایک دفعہ پلیز آ جاؤ۔ اسے نیند کی گولیوں کا اثر ہو رہا تھا اور وہ غنودگی میں بھی جاتی نیند کے آغوش میں چلی گئی تھی۔ صبح ابان وفا کو لے کر حویلی گیا تھا۔ وفا کو جب پتہ چلا کہ داجی نہیں رہے تو وہ بہت روئی تھی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ ابان اندر داخل ہوئے اور ساتھ میں منان کے رونے کی آواز سن کر سب نے حیران نظروں سے اسے دروازے کی طرف دیکھا۔ ابان کے ساتھ وفا اور بچہ دیکھ کر سب کھڑے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا، فرزانہ بیگم جلدی سے اٹھی اور وفا کو گلے لگایا۔ وفا، تم، نین کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا بیٹا یہ۔ فرزانہ بیگم نے منان کی طرف دیکھا۔
मामा ये आप कब होता है? फरजाना ने हैरान होते हुए इसे गोद में लिया तो मनान ने अपने छोटे छोटे हाथों से इनके चेहरे को छुआ था। फरजाना बेगम की आंखों से आंसू निकले थे। मेरा बच्चा। फरजाना बेगम मनान को चूमती जा रही थी। शाज़िम भी अबान के गले मिला। मुबारक को भाई भाभी मिलके, लेकिन वफा तुम तो मर चुकी थी ना? नैन ने हैरान होते पूछा था। वफा ने सर को झुका दिया और उमर भाई ने झूठ बोला था। लेकिन क्यों? शाहजी दूसरी शादी करे थे। मैं घर से निकली तो मुझे किसी ने किडनैप कर लिया, फिर वहाँ से उमर भाई तो उन्होंने मुझे बाहर निकाला और बाद में वहाँ ब्लास्ट हुआ था। शाहजी जब कोमा में थे मैं आई थी इन्हें देखने के लिए, लेकिन रुकी नहीं क्योंकि मैं नाराज़ थी और शाहजी ने मुझे धोखा दिया था। उमर भाई बताने लगे थे पर फिर मैंने मना कर दिया और उमर भाई ने किसी और लड़की की जली हुई लाश रखी और दफना दिया। बेटा, तुमने मेरे बच्चे को 2 साल अजियत में रखा है। मैंने देखा है वो कैसे तड़पता है। तुम्हारे बगैर रातों को उठ उठ कर रोया है। फरजाना बेगम भी रोने लगी। आई एम सॉरी आंटी। आंटी, इस टाइम मैं ये था कि शाहजी मुझे धोखा दिया है। मैं बस दूर जाना चाहती थी। अभी वो बातें कर रहे थे कि नैन को उल्टी और वो भागते हुए वॉशरूम में गई। शाहजी भी इसके पीछे गया। वो क्या हुआ नैन, तुम ठीक तो हो ना? नैन वापस आकर बैठी तो फरजाना बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। हाँ शाहजी, बस दो दो दिनों से चक्कर और उल्टियाँ आ रही हैं। देखा उमर तुम आई हो, देखा वफा तुम आई हो। कहाँ यहाँ तीन तीन खुशियाँ आ गई हैं। क्या मतलब आंटी? मतलब एक तुम्हारे आने की खुशी, एक हमारे पोते मनान की खुशी और एक अब नैन भी माँ बनने वाली है इसकी खुशी। नैन और शाजिम ने हैरान होते हुए माँ की तरफ देखा था। हाँ मैं सच कह रही हूँ, मुबारक हो नैन। नैन ने शर्मा कर शाजिम की तरफ देखा और उठकर कमरे में चली गई। अबान और वफा भी कमरे में। तो अबान ने मुँह बना लिया। जानम, पहले बच्चे की दफ़ा तो तुम दूर रही हो, मुझे वो खुशी महसूस नहीं करने दी, लेकिन हम अगले बच्चे की प्लानिंग तो कर सकते हैं ना? अबा ने वफा को अपनी तरफ खींचा। शाहजी तंग मत करें। नहीं वफा जानम, आज नहीं 2 सालों से तड़प रहा हूँ। दूर रहा तो मर जाऊंगा। वफा भी बेबस हुई थी, खुद को बान के सपुर्द कर दिया। 1 हफ्ता हो गया था वफा को यहाँ आए हुए। बान का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ जाकर ऑफिस भी संभालना था, तो वफा को शहर लेकर वाले घर में चला गया। शाहजी, मुझे हैदर भाई के बारे में सुनकर बहुत दुख है। एक दफ़ा माया से मिलना चाहती हूँ। ठीक है जन्म, रात को चलेंगे, तुम तैयार है ना? रात को वो और वफ़ा बासित के घर गई। जन्नत और बासित वफ़ा को देखकर हैरान हुए थे। वफ़ा, तुम जिंदा हो और मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ। तुम्हारे जाने के बाद अबान भाई की क्या हालत थी, बयान नहीं कर सकती। वफ़ा ने मज़ीद शर्मिंदगी से सर झुका दिया। लेकिन 2 साल शाह जी जी से कैसे दूर रहीं? वफ़ा ने जब माया को देखा तो वो इसे पहचान ही ना सके। वो वो फिट रहने वाली माया खान तो जिंदा लाश बन के थी। कमर तक आते बाल, सादा सा शलवार कमीज, वो माया तो बिल्कुल ही लग रही थी। वफ़ा, मुझे माफ़ कर दो। माया ने वफ़ा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। देखो ना, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। अल्लाह ने मुझसे मेरा हैदर छीन लिया है। अब सारी ज़िंदगी मुझे इस पछतावे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मैं क्या करूँगी? वफ़ा ने इसे मुश्किल से चुप करवाया था और हौसला दिया था, लेकिन जिनको दिल के रोग लग जाए इन्हें कहाँ हौसले मिलते हैं। अगले दिन बासी जन्नत, अबान और वफ़ा शॉपिंग पर चले गए थे। जना ने बहुत मुश्किल से माया को तैयार करवाया था। वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलती थी, बस एक कमरे की होके रह गई थी। वो लोग शॉपिंग मॉल पर पहुंचे तो अपनी अपनी चीज़ें देख रहे थे। माया चलती हुई एक ज्वेलरी शॉप पर रुकी। माया जानू, देखो ये पायल कितनी प्यारी है ना, मुझे बहुत पसंद है। कि तुम शादी के बाद पायल पहनोगी? अरे हैदर, मुझे नहीं पसंद ये लड़कियों वाले काम। अरे जानू, शादी के बाद मैं पसंद करवा लूँगा ना, मैं नहीं पहनूंगी। तुम पहनोगी, मैं ज़बरदस्ती पहनाऊंगा। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई पायल देख रही थी कि वफा वहाँ आ गई। क्या हुआ माया? हाँ कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। इसने अपने आंसू साफ किए तो वफा को दुख हुआ है माया की हालत देखकर। अभी वो शॉपिंग करके बाहर निकले थे कि शॉपिंग मॉल में एक आवाज़ गूंजी थी जो सारे शॉपिंग मॉल में फैली थी। धड़कन ये कहती है, दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझे क्या दुनिया से लेना। मुझे लगता है ये हैदर ही होगा। अबान और बासी दोनों ही पीछे मुड़े थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों के मुंह से एक ही लफ्ज़ निकला था, हैदर। माया तो जैसे इस आवाज़ से थम सी गई थी। इसे हैदर की आवाज़ से इश्क था। वो कैसे अपने इश्क की आवाज़ को ना पहचानती? इस आवाज़ को सुनने के लिए वो 2 साल तड़पी थी। अबान और बासित भी जिधर से आवाज़ आ रही थी वहाँ भागे थे और माया भी पागलों की तरह भागी थी। वफा और जन्नत ने इसे पकड़ना चाहा, लेकिन वो तो बस इस आवाज़ के पास जाना चाहती थी। वो वफा से अपना हाथ छुड़वा कर भागी थी। वो आवाज़ बंद हो चुकी थी, लेकिन बासित और अबान वहाँ पहुँच चुके थे। पीछे माया भी भागती उनके पास आई थी।
मुझे लगता है ये भी ज़िंदा है, ये कैसा नावल है, सारे मर के दोबारा ज़िंदा हो रहे हैं। वो कहते हैं ना दूसरा जन्म हो रहा है। कोई लड़का दूसरी तरफ मुँह किए हाथ में माइक पकड़े खड़ा था। हैदर, बासित ने बुलाया। बा ने जल्दी से इसका मुंह अपनी तरफ किया, लेकिन हैदर की जगह किसी और को देखकर दोनों का दिल किरची किरची हुआ था। भाई, यहाँ जो लड़का सॉन्ग सिंग कर रहा था वो कहाँ है? जी मैं ही गा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? इस लड़के ने कहा। भाई कुछ नहीं, वो हम समझे कि हमारा दोस्त है। वो शर्मिंदा होते हुए बोले, कोई बात नहीं। नहीं भाई, वो हैदर ही था, वो हैदर ही था। मैं कैसे इसकी आवाज़ नहीं पहचान सकती? माया नीचे बैठकर रोते हुए कहने लगे। नहीं माया, वो हैदर नहीं था। बासित की आंखों में खुद भी आंसू निकल रहे थे। नहीं भाई, मेरा हैदर ही था। सब लोग इसको देख रहे थे, वो कैसी दीवानी थी। वो दो ब्राउन आंखें भी इसे हैरान नजरों से देख रही थी। बासित और बा ने मुश्किल से माया को संभाला था और घर लेके जाने लगे। पीछे से किसी ने वही पायल पैक करवाई थी जिसको माया देख रही थी। यार, वो हैदर की ही आवाज़ थी, लेकिन वो हैदर नहीं था। अबान और बासित को आज फिर से हैदर की याद ने रुला दिया था। दो 2 साल 5 महीने हो चुके थे हैदर को इनसे अलग हुए। आज तक वो इसे नहीं भूले थे और ना ही भूल सकते थे। दिन गुजरते जा रहे थे। शाजिम नैन का भरपूर ध्यान रख रहा था। फरजाना बेगम भी खुश थी कि इनके दोनों बेटे अब खुश हैं। बासित और जन्नत को अब अपनी ज़िंदगी मुकम्मल थी। इनकी बेटी अनाया के साथ उमर और सोनिया भी वफा से मिलकर जा चुके थे। उमर अपनी बहन को देखकर अब पुरसकून था। अबान ऑफिस में बैठा कि कोई इसके लिए खत छोड़ कर गया है। किसने भेजा? वो हैरान होते हुए बोला और इसे खोला। अंदर से एक कागज़ निकला था जिसमें बस एक शायरी लिखी थी। वो कोई दोस्त थे अच्छे दिनों के, पहले पिछले रातों से वो याद आ रहे हैं। नीचे एक एड्रेस लिखा था। पहले तो वो हैरान हुआ, लेकिन इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था और इसने जल्दी से बासित को कॉल की थी। बासित जो घर में अनाया के साथ खेल रहा था, इसे भी एक खत मसूल हुआ था। जिससे खोला तो अंदर एक कागज़ में लिखा था। वो कुछ अच्छे दोस्त थे अच्छे दिनों के, जो पिछली रातों से याद आ रहे हैं। नीचे एक एड्रेस था। अभी वो देख रहा था कि बान की कॉल है। हेलो बान, हेलो बासित। बासित, मुझे ख़त मिला है, इसमें एड्रेस लिखा है। हाँ बान, मुझे भी मिला है, लेकिन कहीं हैदर तो नहीं? बान भी सकते में आ गया था। अगर यकीन कर बासित, वो हैदर हुआ तो मेरे हाथों से इसकी मौत हो जाएगी। चलो जल्दी करो, मैं आ रहा हूँ पिक करने। दोनों चलते हैं। वो एक घर का एड्रेस था। जब वो वहाँ पहुँचे तो घर के अंदर गए। वहाँ इन्हें कोई नज़र नहीं आया। यहाँ तो कोई नहीं बासित। हाँ, अभी वो कुछ और कहते कि फिर से हैदर की आवाज़ आई थी। ओ मेरे यार, तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों ही हैरान नज़रों से हैदर को देख रहे थे, जो नम आंखों से इन्हें ही देख रहा था। दोनों ही भागते हुए गए थे और इसके गले लगे थे। हैदर, हैदर, तुम ठीक हो ना? तुम ही हो ना? दोनों हाथ लगाकर मुझको यकीन दिला रहे थे कि वो ज़िंदा सलामत है, इनके सामने है। अरे मेरी चमक, चलो मैं ठीक हूँ और तुम्हारे सामने हूँ, हैदर बोला था। तुम दोनों को होश में फिर दोनों होश में आए थे। अबान और बासित ने एक दूसरे को देखा। फिर अबान और बासित ने हैदर को पकड़ा और फिर मारना शुरू हुए थे। और पूरे घर में हैदर की चीखें थी। अरे अरे कमीनों, बस कर दो, मुझ जैसे मासूम बच्चे की जान लोगे क्या? इतने सालों बाद देखा है, खुद को देखने तो दो ना। अबान और बासित ने चित छोड़ा, इसे सीधा क्या? तुम दोनों दोबारा इसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। हैदर, तुम नहीं जानते हमने तुम्हें कितना मिस किया। तुम कहाँ थे 2 साल में? जब तुम लोगों के घर से निकला तो एक लड़का जो चोर था, इसने मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, हत्ता कि तेरी दी हुई घड़ी भी ले ली थी। फिर मैं चलता हुआ जा रहा था कि सामने से ट्रक आई और मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ था। फिर वहाँ से अंकल आंटी गुजर रहे थे। वो मुझे उठाकर हॉस्पिटल छोड़े और 2 साल से कोमा में था। अभी 2 महीने पहले ही कोमा से बाहर आया हूँ। अबान और बासित की आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इनका यार इतने दर्द में था। तो तुम जब कोमा से बाहर आए तो हमसे मिले क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम लोगों का सामना नहीं करना चाहता था और माया की नज़रों में नफरत नहीं देखना चाहता था। हैदर, माया इन 2 सालों में बहुत बदल गई है। वो मर रही थी तेरे बगैर। प्लीज़ वापस आ जाओ इनके पास, इसके पास। मैंने देखा है अपनी बहन को रातों को उठ उठ कर रोते हुए, तड़पते हुए तुम्हारे लिए। बस मैं अपनी बहन को मज़ीद रोते हुए नहीं देख सकता। तुम हमारे साथ चल रहे हो? नहीं बासित, मैं नहीं जा सकता। लेकिन क्यों? मैं खुद आऊँगा और माया को सरप्राइज़ दूंगा। वो भी अपनी जानू से मिलने को बेकरार था। हैदर, वो माल में तुमने ही सॉन्ग गाया था ना? हाँ, मैं ही था। जब मैंने तुम लोगों को वहाँ देखा तो यकीन नहीं आ रहा था मैं दोबारा तुम लोगों को देख सकता हूँ। बस तुम लोगों के लिए गाया था। और फिर हमें वहाँ क्यों नहीं मिले? क्योंकि मैं माया का सामना नहीं करना चाहता था। लेकिन हैदर, मैं आऊँगा बासित, खुद आऊँगा। प्लीज़ माया को
کہا ابھی ابھی کچھ نہ بتانا تم لوگ کہ تم کیوں تنگ کرنا چاہتے ہو میری بہن کو، وہ اسی لائق ہے، اس نے تنگ کیا تھا، اب میری باری ہے۔ تینوں ہنسنے لگے تھے، زندگی ایک دفعہ پھر سے ایک ساتھ ہنسنے کا موقع دیا تھا، زندگی سے بھرپور کہکا لگایا تھا، میری چمک چلو۔ حیدر ابھی تک تم باز نہیں آیا، میری ایک بیٹی ہو چکی ہے اور ابان کا ایک بیٹا، ہائے میری چمک چلو کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بس اب میرے گھر بیٹا ہوا تو تیری بیٹی سے ہی شادی کرے گا اب وہ، اور ایک میری بیٹی ہوگی اور ابان کے بیٹے سے شادی کرے گی۔ ارے ارے حیدر تم نے تو ابھی سے رشتے پکے کر دیے، ہاں نا، تاکہ تم لوگ اپنے بچوں کو ابھی سے تیار کر دو کہ حیدر چچا ہی تمہارے سسر ہوں گے۔ ہاں ہاں ہاں، پھر سے تینوں ہنسنے لگے تھے۔ وہ دونوں واپس آ گئے تھے۔ آج رات حیدر کو اپنی جانو سے بھی ملنے جانا تھا۔ اس نے جب سے مایا کو مال میں مایا کی حالت دیکھی تھی وہ بے چین تھا، کتنا بدل گئی تھی، لمبے بال، سوٹ، چادر، کیا وہ سب اس کے لیے تھا؟ اس کا مطلب مایا بھی مجھ سے پیار، لیکن اس ٹائم چل حیدر زیادہ نہ سوچ، آج رات اپنی جانوں کو دیکھ کر آتے ہیں۔ وہ تیار ہوا، جلدی سے باہر نکلا۔ مایا ابھی ہی سوئی تھی کہ کوئی کھڑکی سے پلانگ کر اندر آیا۔ حیدر تو اپنی جانوں کو دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا، لمبے بال جو تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، چاند سا چہرہ لیکن سوکھے ہونٹ۔ وہ کئی گھنٹے اس کے پاس بیٹھا، اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور جیب سے پائل نکالی اور اس کے پاؤں میں پہنا دی کہ مایا کو محسوس ہی نہ ہوئے کہ کوئی اس کو پائل پہنا چکا ہے۔ پھر وہ جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ صبح جب مایا کی آنکھ کھلی تو اپنے پاؤں پر کچھ محسوس ہوا، اس نے جیسے ہی دیکھا اس کی آنکھیں پھٹنے کو تھی۔ یہ تو وہی پائل ہے جو میں نے مال میں دیکھی تھی، یہ حیدر۔ اس نے پورے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، لیکن حیدر اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ سے پائل کو ہاتھ لگایا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے، یہ حقیقت ہے لیکن وہ حقیقت تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی تھی۔ بھائی باسط اور جنت جو انایا کے ساتھ کھیل رہے تھے ایک دم بکھلا گئے۔ بھائی حیدر آیا تھا، وہ زندہ ہے، وہ میرے پاس آیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو مایا؟ جنت نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ وہ دن بدن حیدر کے لیے بالکل پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ بھائی یہ دیکھیں، یہ وہی پائل ہے جو میں نے مال میں پسند کی تھی، لیکن وہاں حیدر تھا، اس کو یاد ہے وہ سانگ؟ وہ حیدر تھا، وہ چیخ چیخ کر انہیں بتا رہی تھی، مجھے حیدر چاہیے بھائی، وہ مجھے چاہیے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ باسط کو بہت غصہ آیا کہ اس کا کمینہ دوست اس کی بہن کو رلا رہا ہے۔ مایا میری جان بس کر دو۔ نہیں بھائی، مجھے وہ چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اب مایا صبر کرو۔ بھائی کیسے صبر کروں، مجھے حیدر چاہیے۔ وہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ مایا کیا ہوا؟ باسی جلدی سے اسے اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا تو بتایا کہ بی پی لو تھا۔ باسط نے فیصلہ کیا کہ حیدر سے بات کرے گا، لیکن اس نے تو کچھ اور ہی پلان کر رکھا تھا۔ کل مایا کی سالگرہ تھی، آپ نے اتنی بڑی پارٹی کیوں رکھی ہے میری برتھ ڈے کی؟ مجھے کوئی سیلیبریشن نہیں کرنی مایا، میری گڑیا تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اور سب اسی نے پلان کیا ہے۔ کس نے بھائی؟ وہ حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ تم کو آج شام پتہ چل جائے گا۔ سارا دن وہ لوگ تیاریاں کرتے رہے، عمر، سونیا، باسط، جنت، ابان، وفا، شاذم، نین، فرزانہ بیگم سب شامل تھے۔ سب کو حیدر کا پتہ چل چکا تھا سوائے مایا کے۔ وہ حیران تھی کہ بھائی نے تو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا۔ جنت اور وفا مایا کے پاس آئی۔ مایا نے وفا کی طرف دیکھا، جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو، لیکن وفا یہ ساڑی میں نہیں پہنوں گی، حیدر کو بہت پسند تھی، اگر وہی نہیں تو میں یہ سب کیوں مجھے مزید اذیت دے رہے ہیں، چھوڑ دے مجھے اکیلی۔ وہ چیخی تھی۔ وفا نے جنت کی طرف دیکھا تو مسکرا دی۔ مایا اگر تم چینج نہیں کرو گی تو مجبوراً زبردستی چینج کروانا ہوگا۔ مایا نے ان کی طرف دیکھا۔ تم لوگ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہاں، تم چینج کر رہی ہو یا نہیں؟ مایا لب میچ کر ساڑی پہننے چلی گئی، ریڈ بلڈ کلر کی ساڑی اور لمبے بال، گرے یہ آنکھیں۔ اس کے بعد وفا اور جنت نے سارے ارمان نکالے تھے اسے تیار کرنے میں۔ جب مایا نے خود کو شیشے میں دیکھا تو ایک دفعہ تو حیران ہوئی تھی، اتنی خوبصورت تو وہ کبھی لگ سکتی تھی۔ ہونٹوں پر ریڈ بلڈ لپسٹک یہ کیوں لگائی ہے؟ ان رنگوں پر میرا کوئی حق نہیں۔ وہ مٹانے لگی تو وفا اور جنت نے اسے روک دیا۔ مایا کچھ دیر انتظار کر لو، بھائی کی خوشی عزیز ہے نا تم کو۔ مایا چپ کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئے، وفا کے ساتھ سب لوگ۔ تو آج مایا کو 2 سال بعد اتنا تیار ہوا دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے وہ۔ دو براؤن آنکھیں بھی یکٹا سے ہی دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ کیک کاٹتی کہ اس کو ایک آواز آئی تھی کہ وہ وہیں تھم گئی تھی۔ میری جان، میں نے تجھے ہی رب سے مانگا، تیری جدائی سہ نہ پاؤں، تو ہے میرے جینے کی وجہ۔ مایا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اس نے سب کی طرف دیکھا، سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کچھ سمجھتی پیچھے مڑی تھی کہ وہ ساکت ہوئی تھی۔ تو ہی ہے میرا سہارا، تیرے بنا اب رہ نہ پاؤں، تو ہے میرے جینے کی وجہ، سچ ہے پیار لفظوں میں کہاں۔ وہ ساکت ہوتے اس کے پاس گئی تھی اور ہاتھ لگا کر یقین کرنا چاہ کہ وہ حیدر ہی ہے۔ پھر مایا بھی بولی تھی، تو ہی ہے میرا جنون، تو ہی ہے میرا سکون، تو ہی ہے میرے من کی جستجو۔
قسمیں وعدے تیرے سارے سنگ ہے میرے، تو ہی ہے میرے دل کی آرزو۔ ہر طرف تالیوں کی گونج تھی۔ تب جا کر مایا کو ہوش آیا تھا اور وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور حیرانگی سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر 1 قدم آگے ہوئی اور سارے ہال میں ایک تھپڑ کی گونج اٹھی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ سب سکتے میں تھے، لیکن حیدر کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا مایا کی حالت اور اس کے دل کا درد۔ مایا نے تھپڑ مارا، پھر وہ اس کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ حیدر حیدر پلیز مجھے معاف کر دو، تم اب واپس آ گئے ہو نا، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، میں تمہاری گنہگار ہوں، مجھے میرے پاس رہ کر سزا دو لیکن دور نہ جاؤ۔ سب کے چہروں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی اور حیدر نے مایا کے گرد اپنا ہزار تنگ کیا تھا۔ میری جانو، اور مایا یہ الفاظ 2 سال بعد سن کر حیدر کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارے میری جانو، ایسے تو نہ رو، سارا میک اپ خراب ہو جائے گا تمہارا اور میرے سارے پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے۔ وہ مذاق میں آتا ہوا بولا۔ شٹ اپ حیدر، مایا غصے میں بولی۔ ہاں میری جانو، اب لگ رہی ہو نا مایا بھائی، آپ نے مجھ سے چھپایا، اب میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ارے میری گڑیا، مجھے تو تمہارے اس کمینے شوہر نے کہا تھا۔ بھائی آپ میرے حیدر کو کمینہ تو نہ بولے نا، وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اچھا تو اب اپنے شوہر پر بات آئی تو خیر ہے، اور بھائی کو ڈانٹ رہی تھی۔ مایا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ سب نے اس کو 2 سال بعد ہنسی دیکھی تھی اور سب نے یہ قائم رہنے کی دعا کی تھی۔ جب تک پارٹی چلتی رہی، مایا نے حیدر سے نظریں نہ ہٹائی تھی اور نہ ہی ہاتھ چھوڑا تھا، لیکن جب حیدر مایا سے ناراض تھا، اس کا دل تھا مایا اسے پیار سے منائے۔ مایا بھی یہ نوٹ کر رہی تھی کہ حیدر اس سے ناراض ہے۔ شاہ جی، مایا کتنی خوش لگ رہی ہے نا۔ ہاں نا جانم، اس کا شوہر اس کے پاس آ گیا، وہ خوش تو ہوگی نا جانم، کیوں نہ آج تم بھی مجھے پیار سے مناؤ، مجھے بھی خوش کرو۔ شاہ جی، آپ پیار سے مانتے ہیں نا، اتنا ہی کافی ہے، مجھ سے نہیں منایا جاتا پیار سے، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ چلو جانا، میں آج تم کو سکھاتا ہوں پیار سے کیسے مناتے ہیں۔ نہیں شاہ جی، وہ منان اٹھ جائے گا، اس کی فکر نہ کرو، دادی کے پاس ہے وہ، تم اپنے شاہ کی فکر کرو۔ وہ بھاگنے لگی تو ابا نے اسے پکڑ لیا۔ ارے جانم، اتنی جلدی نہیں، ابا نے اس کے گردن پر ہونٹ رکھے تھے۔ وفا نے بھی ابان کے گردن کے گرد باہیں ڈال دی تھی۔ ابان تو اس کی پیش قدمی پر خوش ہو رہا تھا۔ اسے اٹھاتا ہوا بیڈ پر لے گیا اور ان کے کان پر جھکا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا پیار کرنا کسے کہتے ہیں، کسی کے پیار میں جلنا کسے کہتے ہیں۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور وفا بے بس ہوتے ہوئے اس کی گستاخیاں برداشت کر رہی تھی۔ شازی جی ڈارلنگ، آج مایا اور حیدر بھائی کتنے خوش لگ رہے تھے نا۔ ارے ڈارلنگ، اپنے شوہر کو بھی خوش کرو، بدتمیز ٹھرکی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، جب میری رومانس کرنے کا ٹائم آتا ہے ڈارلنگ تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ رحم کرو مجھ پر، ڈاکٹر نے بھی مجھے وٹامنز رومانس کی کمی بتائی ہے، مگر یہاں تو میری بیگم کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ تم ایسا کرو، وٹامن غیرت کی کیپسول خرید لو اپنے لیے۔ ارے ڈارلنگ، غیرت کا تو تم کہو ہی نا، اگر دکھائی تو تم خود کو دیکھ کر شرماؤ گی۔ شاہ جی آنکھ مارتے ہوئے بولا، بدتمیز کہیں کہ، ارے میرے پاس تو 2 بیبی ہیں، ایک تم اور ایک ہمارا بچہ۔ شاہ جی بس جلدی سے ہماری بیٹی آ جائے۔ شاہزم، تم کو بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ ارے میری جان، جو بھی ہوگا نا، میں دعا کرتا ہوں مجھ پر جائے۔ وہ حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں نا، تم جیسے چڑیل پر چلا گیا تو کون میرے بچے سے شادی کرے گا؟ جن ہوں گے تم، بدتمیز کھوجا، بدتمیز پتہ نہیں کوجا، میرا بچہ مجھ پر ہی جائے گا۔ نہیں جی، مجھ پر نہیں، مجھ پر۔ وہ دونوں پھر سے لڑ پڑے تھے اور شاہزی نے اسے چپ کروانے کے لیے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے تھے۔ اس طرح نین کی چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ شاہزی کو گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی، نین اس میں پگھلتے ہوئے جا رہی تھی۔ جنت جی باسط، آج میں بہت خوش ہوں، میری بہن کو اس کا پیار مل گیا۔ ہم نے ان 2 سالوں میں ہم نے مایا کو مشکل سے سنبھالا ہے۔ ارے میری بیٹی انایا کہاں ہے؟ باسط، اف، بہت تنگ کرتی ہے وہ آپ کی بیٹی انایا۔ اللہ معاف کرے، آپ کہاں سے معصوم ہیں، آپ تو پورے جنت، وہ تو بالکل میری طرح معصوم ہے۔ اللہ معاف کرے، آپ کہاں سے معصوم ہیں، آپ تو پورے شیطان ہیں۔ اچھا تو میں شیطان ہوں، لیکن ابھی تو میں نے شیطانی والا کوئی کام نہیں کیا۔ کیا کریں گے آپ؟ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ شیطان ہیں؟ اس نے آنکھیں کھول کر باسط کی طرف دیکھا۔ باسط جنت کے پاس گیا اور وہ پیچھے ہوئی۔ باسط، نو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ ارے بیگم، میں ہوں نا آپ کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، اور وہ انایا اسے چھوڑے، وہ سوئی ہوئی ہے۔ باسط، پہلے مجھے نہیں لگتا تھا کہ آپ اتنے رومانٹک ہوں گے، لیکن اب تو توبہ۔ باسط نے کھینچ کر اسے اپنے پاس ہاتھ لگایا۔ پہلے آپ بھی تو نہیں تھی نا ملی مجھے، ابھی تو میں نے آپ کو رومانٹک بن کر نہیں دکھایا، لیکن اب دکھاؤں گا۔ وہ جلدی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ جنت نے بھی خود کو اپنے محرم کے سپرد کر دیا تھا۔ مایا اور حیدر کمرے میں بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دونوں کی آنکھوں میں پیاس بجھا رہے تھے۔ حیدر، مایا نے اسے پکارا۔ حیدر کا ہاتھ پکڑا۔ حیدر پلیز مجھے معاف کر دو،
میں نے وہ سب جان بوجھ کر کہا تھا، میں بس کسی طرح بان سے بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن مجھے اگر پتہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے تم مجھ سے دور چلے جاؤ گے نا، میں مر جاتی، لیکن وہ سب نہ کرتی۔ میں تم سے ناراض ہوں مایا، حیدر نے منہ بنا کر کہا۔ تو پھر کس طرح مانو گے حیدر؟ تم کہو تو میں اپنی جان دے دوں۔ حیدر نے تڑپ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے جان نہیں تم چاہیے، پیار سے مناؤ پھر مانو گا، ایک آنکھ دبا کر بولا۔ مایا تو گڑبڑا گئی تھی، لوفر ٹرکی کہیں کے، لیکن میں نے تمہارا یہ تھرکی پن بہت مس کیا۔ آئی لو یو سو مچ، میں تم سے بے حد پیار کرتی ہوں، لیکن تم نے نہیں سوچا کہ تم مجھے اپنا نکاح میں رکھ کر خود سے دور جا رہے ہو۔ ایک دفعہ بھی میری یاد نہیں آئی، میں 2 سال کومے میں تھا، جب اٹھا تو سب سے پہلے تمہارا ہی خیال آیا، لیکن جب تم پتہ چلا کہ 2 سال تم سے دور رہا ہوں تم کو دیکھے بغیر، تو مجھے یقین آیا کہ میں تم سے اتنی دور رہ سکتا ہوں۔ پھر اب مان جاؤ نا۔ نہیں، تم نے ابھی تک منایا نہیں، میں کیسے مانوں؟ مایا نے ادھر ادھر دیکھا، پھر حیدر کو اور تھوڑا نزدیک کر کے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ حیدر کو مایا کا لمس محسوس کر کے ساکت ہوا تھا۔ اس کا خود بخود ہاتھ مایا کی کمر اور ایک ہاتھ اس کے سر پر گیا تھا۔ کتنی دیر مایا نے اسے منانے کے لیے ہونٹوں سے لب جوڑ کر رکھے، پھر وہ علیحدہ ہوئی تو حیدر کو دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مایا جانو، اتنی سی کوشش میں نہیں مانوں گا۔ کیا مطلب کہ اپنا آپ مجھے سونپ دو، پھر شاید مان جاؤں، لیکن حیدر میں چاہتی ہوں ہماری دوبارہ سے شادی ہو، ہنسی خوشی، پھر میں اپنا آپ تم کو سونپ دوں گی۔ مایا نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ مایا، تم نے اتنے لمبے بال کیوں رکھے؟ تمہیں پسند ہے نا اسی لیے؟ اور یہ شلوار قمیض میری وجہ سے؟ ہاں، تم نے کہا تھا شادی کے بعد میں یہ پہنوں گی، تو اسی لیے۔ مایا جانو، اس مال میں تمہاری گرے آنکھوں کی اداسی دیکھ کر میرا دل کٹ گیا تھا۔ کیا حال کر لیا تم نے اپنا؟ تم نہیں تھے نا میرا خیال رکھنے کے لیے، اسی لیے میرا یہ حال ہو گیا، لیکن اب تم آ گئے ہو نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دونوں ہی مسکرائے تھے۔ چھوڑو مجھے، میں تم سب کو مار دوں گی، چھوڑو مجھے۔ ڈاکٹر اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ ارے یہ پاگل کدھر سے آ گئی ہے؟ پاگل، میں نے سنا ہے اس نے کسی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، یہ بہت خطرناک لڑکی ہے، اسے بچ کر رہنا چاہیے۔ ارے انجیکشن لگاؤ اسے، اس نے اسے ڈاکٹر کو بلایا تھا تو ایک وارڈ بوائے جلدی سے بھاگتا ہوا آیا۔ چھوڑو مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں لگانا، مجھے وہ چاہیے، میں کسی طرح بھی اس کمینے سے چھین لوں گی، مجھے وہ چاہیے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی اور پھر اس کو انجیکشن لگا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگلے دن سب ابان کے گھر جمع تھے۔ ہاں ابان بھائی، حیدر کیا ارادہ ہے شادی کا؟ بھائی، اس کی شادی تو مجھ سے ہوگی ہے نا؟ مایا جلدی سے بولی۔ سب نے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ ارے میری گڑیا، میں رخصتی کی بات کر رہا ہوں۔ حیدر تو پھر شوق نظروں سے اپنی جانوں کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی، میں دوبارہ سے حیدر سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں مایا؟ اس دن میں بس غصے میں تھی، میں نے اپنی شادی صحیح سے انجوائے نہیں کی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ہاں میری گڑیا، تم کچھ کہو، تمہارا بھائی تمہاری بات نہ مانے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے اتنے عرصے بعد اپنے بھائی سے فرمائش کیا، تمہارا بھائی کیسے پوری نہ کرے؟ چلو بھائی، 3 دن بعد میری بہن کی شادی ہے، تم سب کیا کہتے ہو؟ ارے باسط، اتنی جلدی؟ ابان بھی بولا تھا۔ جنرل اور وفا تو جلدی سے مایا کے پاس جا بیٹھی تھی۔ کوئی جلدی نہیں، بس میں اپنی بہن کو جلد سے جلد خوشیاں دینا چاہتا ہوں، اور اس کی خوشی حیدر میں ہے۔ تو چلو پھر ہم سب ریڈی ہیں، تیاریاں شروع کریں۔ ہائے شاہ جی، میں بھی شاپنگ پر جاؤں گی، تو چلو پھر سب ریڈی ہو جاؤ، شاپنگ پر چلتے ہیں۔ ارے کدھر جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ عمر سونیا بھی آ گئے تھے۔ باسط اب اپنی زندگی میں کافی آگے بڑھ چکا تھا، لیکن پہلی محبت پہلے ہی رہتی ہے۔ ہم سونیا تو مزید خوبصورت ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ میں ستارہ کو دیکھ کر باسط نے بھی اپنی بیٹی عنایا کو دیکھا اور جنت کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بھائی آپ؟ وفا جلدی سے اٹھی اور ان کے پاس گئی۔ ارے عمر، آؤ، تم حیدر اور مایا کی دوبارہ سے شادی کروا رہے ہیں؟ واہ مایا، مبارک ہو۔ حیدر بھائی آپ کو بھی مبارک ہو۔ سونیا بھی خوشی سے بیٹھی تھی۔ سب کھانا کھا کر شاپنگ پر چلے گئے تھے۔ سن لو سب، شازم تو اکیلا تھا کیونکہ نین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ گھر پر ہی تھی۔ فرزانہ بیگم بھی نین کے پاس تھی۔ چلو بھائی، سب الگ ہو جاؤ اور جا کر شاپنگ کرو۔ ابان وفا کو لے کر گیا، عمر سونیا کو، حیدر مایا کو، اور بیچارہ شازم اکیلا۔ شاہ جی، میں نے اس دفعہ ساڑی پہنی ہے۔ ارے جانم، میری نیت خراب ہو جائے گی تمہیں اس میں دیکھ کر۔ شاہ جی آپ بھی نا پہلے کب آپ کی نیت خراب نہیں ہوتے؟ ارے جانم، اب ویسے بھی کوئی بات نہیں ہے، اس دن اسپیشل نیت خراب ہوگی۔ چلیں شاہ جی، اب
ادھر ہی شروع نہ ہو جائے گا، مجھے شاپنگ کرنی ہے نا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، سب سے پہلے منان کے لیے لیتے ہیں، یہ دونوں تو منان کے لیے شاپنگ کرنے چلے گئے تھے۔ اب آتے ہیں دوسرے کپل کی طرف، عمر اور سونیا۔ عمر، اس دفعہ ہم نہ ایک جیسے کلر کے کپڑے پہننے کے ساتھ ساتھ میری بیٹی میرے جیسے کپڑے پہنے گی۔ اوکے میری جان، جیسے تمہارا حکم، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط پر۔ کم اب ایک بیٹا بھی چاہیے جو میری طرح ڈریسنگ کر سکے۔ چپ کر کے چلو عمر، یہاں پر ہی تمہاری پٹائی کر دوں گی۔ ہاں ہاں چلو، رات کو بتاؤں گا تم کو۔ وہ دیکھو عمر، کتنا پیارا ڈریس ہے نا۔ وہ ایک لانگ میکسی تھی، گرے کلر کی، بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا، 9th کا لاسٹ پارٹ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔